جی، آنے والے ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اپنے مائک کو میوٹ رکھے۔ عالمگیر انصاری ہے، زوم یوزر ہے، یہ ساتھی اپنے اپنے مائک کو میوٹ رکھے اور پوری طریقے سے یہاں پر حاضر رہے۔ بہت مختصر سی کلاس ہوگی، ایک ڈیمو کلاس ہے ہماری کہ یہ قرآنی عربی کورس جو ہے یہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اس کا تھوڑا سا آپ کو تعارف انٹروڈکشن دیا جائے گا اور کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ آپ کو ہلکا پھلکا سا ڈیمو دے دیں گے۔ ایک شارٹ کلاس ہے، تھوڑی دیر کے لیے صبر کے ساتھ پوری طریقے سے حاضر ہو۔ آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے بھی یہاں حاضر رہے، اپنے کانوں کے ذریعے بھی حاضر رہے، اپنے دماغ کے ذریعے بھی حاضر رہے۔ وہ کہتے ہیں نا مائنڈ فلنس ایکٹیویٹی آپ کی یہاں پر ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ مائنڈ لیسنس نہیں بلکہ مائنڈ فلنس۔ جی جی، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة على أهلها اما بعد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی میرے پیارے دوستو، یہ آج کی ہمارا جو سیشن یا نشست ہے یہ بہت مختصر سے ٹائم کے لیے ہے، تو آپ کی توجہ چاہیں گے۔ یہ قرآنی عربی کورس کے عنوان سے یہ ایک مستقل کورس چلتا ہے جو پچھلے کافی سالوں سے ہم پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، اور اسی کا یہ سلسلہ ہے کہ اس کی آن لائن کلاس بھی باقاعدہ شروع کی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی پچھلے سال کی طرح علماء کرام کی ٹریننگ کی بھی 2 مہینے پہ مشتمل وہ کورس، وہ بھی بقرعید کے بعد فوراً شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اسی کا یہ ڈیمو ہے، تعارفی نشست ہے آپ کے سامنے۔ قرآنی عربی کورس ہے کیا، یا پھر یہ ہے کہ کیا 8 سے 9 مہینے کے اندر روزانہ 1-1.25 گھنٹے کی بنیاد پر ایک عام آدمی جس نے مدرسے میں پڑھائی نہیں کی ہے، جس نے عالمیت نہیں پڑھی ہے، جو عالم بھی نہیں ہے، جو حافظ بھی نہیں ہے، تو کیا وہ قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا قرآن کریم کا اس کو ترجمہ کرنا آ جائے گا؟ یہ کچھ سوالات ہے، اس کے جواب کے لیے یہ کلاس آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت مختصر بات کریں گے، باقاعدہ جب کلاس شروع ہوتی ہے وہاں ہم تفصیل سے باتیں کرتے ہیں تاکہ آپ کا مائنڈ بن جائے، آپ کا ذہن بن جائے۔ ابھی صرف ہم آپ کے سامنے ہلکا پھلکا سا اس کورس کا اسٹرکچر رکھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کورس کو جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے میرے پیارے دوستو، وہ جو ہے ایک بالکل نیا انداز ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کا پڑھانے کا طرز آپ کے سامنے ہوگا، مدرسے کا آپ کے سامنے ہوگا، مکتب کا آپ کے سامنے ہوگا، لیکن اس کورس کے اندر وہی چیزیں پڑھائی جاتی ہے جو کہ عالمیت میں پڑھائی جاتی ہے۔ جیسے کہ عالمیت میں پڑھایا جاتا ہے نحو ہے، صرف ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے نا لغت ہے، پھر قرآن کریم کے ترجمہ کرنے کا جو اسٹائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر مختصر تفسیر ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم مدرسے میں عالمیت میں پڑھتے ہیں، تو وہی ساری چیزیں اس کورس کے اندر بہت آسان ترتیب سے، آسان انداز سے پڑھائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت مختصر ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب یہ سوال ہمارے پاس یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ پورا کورس کا اسٹرکچر، اس کورس کے 3 حصے ہیں، 3 لیول ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹل 60 سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پرانی سلائیڈ ہے آپ کے سامنے۔ تو تقریباً 8-9 مہینے میں ہم اس کورس کو ختم کرتے ہیں، پہلے 6 مہینے کا کورس ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کے سامنے دیکھیں آ رہا ہے 2 جدید ترین تعلیمی طریقہ کار۔ اس کورس کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ TPI کے ذریعے سے، ٹوٹل فزیکل انسٹرکشن، یہ ایجوکیشن کا ایک ماڈل ہے پورا۔ اسی طریقے سے NLP، نیرو لینگوسٹک پروگرامنگ، جو اس کے ذریعے سے جو عالمیت کا پرانا اسٹائل ہے نا پڑھانے کا، یا پرانا وہ جو مواد ہے، جو سلیبس ہے، وہ چیزوں کو ہم TPI اور NLP کو اس پر اپلائی کرتے ہیں، اور اس کو اپلائی کر کے ایک نئے انداز میں، جدید انداز میں جو ہمارے پاس نصاب بن کر آیا ہے، جس کے ذریعے ایک عام آدمی قرآن کریم کو تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی توجہ اگر دے وہ 8-9 مہینے، تو وہ الحمدللہ قرآن کریم کا جو ہے نا ترجمہ کرنے لگ جاتا ہے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے NLP
TPI یہ کیا ہے؟ یہ آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے کہ اس کے ذریعے سے تعلیم کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا گیا۔ کیسے آسان کیا؟ میں دیکھیں آپ کے سامنے نیچے سلائیڈ لے کے آتا ہوں تیزی سے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے کورس کی بنیادی خصوصیت، سیکھنے کے 6 ذرائع کا بیک وقت استعمال۔ آپ نے مکتب میں یا اسکول میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ زبان سے پڑھائی ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پہ زبان سے زیادہ دوسرے ذرائع پہ فوکس کرتے ہیں پڑھانے پر۔ ہم کان سے کیسے پڑھا جاتا ہے، آنکھ سے کیسے پڑھا جاتا ہے، دماغ سے کیسے پڑھا جاتا ہے، ہاتھ سے کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر پوری باڈی کو ملا کر ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ اس کورس کو کہا جاتا ہے نا کہ آسان اور تیز رفتار طریقے سے قرآن سمجھنا سیکھیے۔ آسان اور تیز رفتار، یہ دو چیزیں۔ تو وہ دو چیز کیسے ہوتی ہے؟ کیا ایک عام آدمی اتنے کم ٹائم میں قرآن سمجھ سکتا ہے؟ 8-9 مہینے میں؟ کیسے؟ تو یہ جو NLP یا TPI کا اسٹائل ہے اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے پڑھاتے ہیں، اس کے ذریعے سے مشق کراتے ہیں، جس کو آپ کلاس میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ سلائیڈز آپ کے سامنے آ رہی ہے، تیزی سے آپ دیکھ جائیں۔ میں ہلکا پھلکا آپ کو سامنے جو مین پوائنٹ کی باتیں ہیں وہ لے کے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کورس میں اشاروں کی زبان کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نیچے شیئر کرتا ہوں کہ کس چیز سے ہمیں کتنا یاد ہوتا ہے۔ آپ زبان سے یاد کرتے ہیں نا، زبان سے جیسے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں یا رٹاتے ہیں اسکول میں، کالج میں، ٹیوشن میں، جہاں بھی، تو زبان سے یاد کرنے سے صرف آپ کو 25% یاد ہوتا ہے۔ زبان سے یاد کرنے سے 25% یاد ہوتا ہے، لیکن زبان کے ساتھ آپ کو اگر کان سے پڑھنا آتا ہے، کان سے پڑھنا باقاعدہ، وہ بھی ایک اسٹائل ہے، وہ سیکھنا پڑتا ہے، اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو کان سے پڑھنا آتا ہے نا تو آپ جو ہے نا 35% آپ کو یاد رہے گا۔ اسی طریقے سے آپ اس کے اوپر چلیں، کان کے بعد آپ آ جائیں دماغ پر، آنکھ پر۔ اگر آنکھ کے ذریعے سے اگر آپ پڑھنے کے عادی ہے تو آپ کو 50% یاد رہے گا۔ آنکھ سے پڑھنا آتا ہے تو اگر آپ کو جو ہے آنکھ کے ساتھ ساتھ جو ہے جی آنکھ کے ساتھ اگر آپ کو یہ دیکھیے آپ کے پاس یہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ کون اپنا مائک کھولا ہے؟ مائک ذرا سا بند کر لیں، تھوڑا سا حرج ہوتا ہے۔ یہ اس میں نہیں ہے سلائیڈ میں، ایک منٹ، وہ سلائیڈ اوپن کر رہا ہوں میں جس میں یہ دیکھیے آ گیا، ٹھیک ہے؟ آپ زبان سے جو پڑھتے ہیں وہ آپ کو صرف 25% یاد رہتا ہے، آپ کان سے سن کر جو پڑھتے ہیں وہ 35% آپ کو یاد رہتا ہے، آنکھ سے جو دیکھ کر پڑھا جاتا ہے وہ 50% یاد رہتا ہے، اور جو آپ دماغ سے سوچ کر دماغ کو یوز کر کے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ 60% آپ کو یاد رہتا ہے، اور آپ جو ہے اشاروں کی مدد سے جو چیز یاد کرتے ہیں وہ 75% یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد پوری باڈی کو ایک ساتھ ہم یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جب استعمال کرتے ہیں تو ہمیں 95% یاد رہتا ہے۔ تو ہماری کوشش 95 کی ہوتی ہے، 95% یاد رہے۔ تو یہ ایک مستقل پڑھنے کا فارمولہ ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہر سبق کی مشق کرائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے چیزیں بہت تیزی سے یاد ہوتی ہے اور بہت جلدی یاد ہوتی ہے اور دیر تک یاد رہتی ہے۔ اشاروں کا بھرپور ہم استعمال کرتے ہیں اس کورس کے اندر، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یا عربی گرامر، نحو، صرف کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے اشاروں کی مدد سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اشاروں سے دماغ میں میسج بہت تیزی سے جاتا ہے۔ زبان سے جو آپ یاد کرتے ہیں نا وہ اتنا تیزی سے نہیں جاتا ہے، لیکن دیکھیں آپ ہاتھ ہلائیں، آپ ایک تو زبان سے 2-4 جملے بولیں اور دماغ پر دھیان رکھیں کہ دماغ کیا کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ سے ذرا اشارہ کریں، یوں 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 یوں، دیکھیں کیمرے میں، دیکھیں میرا ہاتھ، تو آپ ہاتھ جیسے ہی تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے ہوتا ہے نا تو دماغ فوراً اس کی طرف لپکتا ہے کہ ہاتھ کیا کر رہا ہے، کیا بولنا چاہ رہا ہے، ہاتھ کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، ہاتھ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، دماغ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فوکس کرتا ہے۔ تو ہاتھ کا اس میں بہت زیادہ ہم اشاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کورس جو ہے بالکل نئے انداز سے پڑھایا جاتا ہے۔ بہت سے ساتھی بول رہے تھے کہ یہ 8-9 مہینے میں کیا ممکن ہے، کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ ہلکی پھلکی سے ہم نے طریقہ کار بتایا کہ اس کے پڑھنے پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کا ٹیچنگ ماڈلز ہے یا لیکچرنگ اسٹائل ہے اس کا، وہ بہت زیادہ آسان اور بہت مختلف ہے، جس کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک جو ہے ہر کوئی جو ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآنی عربی کورس ہے، اس میں ہم قرآن کریم کو پر صرف فوکس کرتے ہیں۔
کرتے ہیں، مسئلے مسائل پر نہیں کرتے ہیں، مسئلے مسائل آپ بعد میں جا کے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن سمجھنا، آپ قرآن کا جب آپ پڑھیں یا آپ کا امام قرآن کریم کی تلاوت کرے تو آپ اس کو سمجھے، امام کی تلاوت کو سمجھے، آپ قرآن جب کھولے تو سمجھے۔ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ کتنی پیار سے، کتنی محبت سے اور کتنے اہتمام کے ساتھ فرشتوں کی پوری ایک ٹیم، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک پوری ٹیم حفاظت کے ساتھ بھیجی جاتی تھی، اور ایک ایک آیت جو ہے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر تک پہنچائی جاتی تھی۔ اتنے اہتمام سے جس چیز کو، ایک ایک پیغام کو ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے، ہمارے لیے یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے اہتمام سے بھیجا ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس پیغام میں جو میرے خدا نے میرے لیے بھیجا ہے کیا لکھا ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ میں پڑھ تو رہا ہوں اس کو، لیکن میں سمجھ نہیں رہا ہوں کہ اس موقع پر، اس وقت، اس پوائنٹ پر مجھے میرا رب کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ خوشی کے موقع پہ میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے مجھ سے، یہی آیت میں غم کے موقع پہ پڑھ رہا ہوں تو یہ آیت مجھے کیا تسلی دینا چاہ رہی ہے، میں نہیں سمجھ رہا ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے لیے دیکھیں ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم ہی سب سے اہم ہے، بعد میں دیگر چیزیں آتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن نہیں سمجھا تو پھر کیا سمجھا، سب کچھ سمجھا مگر قرآن نہیں سمجھا تو پھر آپ نے کیا سمجھا۔ تو اب دیکھیں اگر پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ بول سکتے تھے کہ بھئی ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمیں نہیں آئے گا، لیکن یہ دیکھیں قرآنی عربی کورس الحمدللہ آ گیا ہے، اس کے ذریعے سے 8-9 مہینے آپ اچھی سی محنت اگر کر لیتے ہیں تو آپ قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اس کورس کو آسان جو کیا گیا ہے نا، کہ آپ پوچھیں گے کیسے، تو دیکھیں قرآن کریم کے اندر ٹوٹل الفاظ 78,000 ہے، لکھ لیں آپ ٹوٹل الفاظ کتنے، 78,000 الفاظ ہے قرآن کریم کے اندر۔ آپ بولیں گے کہ یار مولانا 78,000 الفاظ، وہ اس کے معنی یاد کرنا، 78,000 الفاظ کو سمجھنا، ان کو یاد رکھنا، ان کے معنی کو یاد رکھنا، یہ تو بہت لمبا ٹائم لگے گا، بہت لمبا پروسیس ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو ہم اس کو آسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کورس جب باقاعدہ شروع ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ساری ایک ایک چیز آپ اور طریقے سے سمجھیں گے کہ کیوں آسان ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ عربی زبان آپ سیکھ رہے ہیں یا عربی اسپیکنگ سیکھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ آسان ڈائریکٹ قرآن کو سیکھنا ہے، ڈائریکٹ قرآن کریم کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں 1-2 پوائنٹ کہ ٹوٹل 78,000 الفاظ۔ آپ کا دماغ بولے گا کہ یار اتنے تو یاد کرنا مشکل ہے، تو ہم اس کو آسان کرتے ہیں۔ کیسے آسان کرتے ہیں دیکھیے آپ کے سامنے، یہ 78,000 الفاظ جو ہے نا قرآن کریم کے اندر، تو یہ 78,000 الفاظ میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، جو بار بار آ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے خوشخبری اور مبارکباد، یہ 78,000 الفاظ جو ہے نا اس میں سے بہت سارے، جیسے کہ قل، آپ پڑھتے ہیں نا قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل یہ قل قرآن کریم میں 338 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ ہے؟ 338۔ تو اگر آپ 1 سے 2 مرتبہ، 2 سے 3 مرتبہ اگر قل کو پہچان لیتے اور یاد کر لیتے ہیں تو آپ قرآن کریم کے 338 مقامات حل کر چکے ہوں گے، ان کا ترجمہ آپ کو آ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حمد قرآن میں بہت مرتبہ آیا ہے، ایک ایک لفظ آپ دیکھیں قرآن کریم میں بہت بہت مرتبہ آیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی قل کی، ہے نا، تو ہم اس کو ایک ہی مرتبہ اس طریقے سے یاد کرتے اور پڑھاتے اور سمجھاتے اور مشق کراتے ہیں کہ وہ قرآن کریم میں جہاں جہاں آئے آپ اس کو پہچان لیں اور آپ اس کا ترجمہ کر لیں۔ تو ہم جو اس کو پھر ایک ہی مرتبہ گنیں گے، قل کو ایک مرتبہ گنیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ریپیٹڈ الفاظ ہے، جو بار بار آنے والے تکرار والے الفاظ ہے، مکرر آئے ہوئے، ہم ان کو ایک مرتبہ گنیں گے تو 78,000 سے کم ہو کر جو ہے نا یہ 17,000 الفاظ بچیں گے قرآن میں۔ کتنے بچیں گے؟ 17,000 الفاظ۔ اب آپ میں سے کوئی بولے گا کہ یار یہ تو 17,000 بھی بہت زیادہ ہے، تھوڑا اور آسان ہونا چاہیے، تو اور آسان کرتے ہیں آپ کے لیے۔ دیکھیے ہم جو ہے نا تقریباً 2 مہینے کے اندر عربی کے ایسے گرامر سیکھ لیتے ہیں جس سے آپ ایک لفظ سے 250 سے زیادہ الفاظ بنانے پہ قادر ہو جائیں گے۔ عربی کے 250 سے زیادہ الفاظ آپ بنا سکتے ہیں۔ کچھ عربی کے ہم ایسے گرامر ہم سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں جس سے آپ 250 سے زیادہ الفاظ بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ 1-2 مثال آپ کے سامنے سلائیڈ میں آ رہی، دیکھیں علم ہے نا، علم
علم سے آپ بناتے جائیں گے 250 سے زیادہ 256 سے زیادہ الفاظ آپ بنا سکتے ہیں. جیسے علم ہے تو علم سے عالم ہے، علام ہے، معلوم ہے، یعلمون، تعلمون، اعلم، معلم، متعلم، معلوم. پتہ نہیں 200 250. تو 2 مہینے میں ہم اتنا سیکھ لیتے ہیں کہ آپ کوئی بھی لفظ حمد آ رہا تو حمد سے احمد، محمود، حمدان، یحمدون، تحمدون، احمد، لا تحمد، سارے الفاظ آپ خود بنا بھی سکتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے بھی آئے گا، ان کو آپ کو سمجھتے بھی آئے گا. تو یہ جب تھوڑے سے گرامر جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو ایک لفظ اگر میں نے یاد کر لیا کہ حمد کے کیا معنی ہے، تو حمد سے جتنے الفاظ 200 250 سے زیادہ الفاظ جو بنتے ہیں نا، ان سب کو مجھے رٹنے کی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے حمد کا معنی آتا ہے تو مجھے حمدان کا معنی بھی آئے گا، محمود کا بھی آئے گا، حماد کا بھی آئے گا، یحمدون کا بھی آئے گا، تحمدون کا بھی آئے گا، احمد کا بھی ترجمہ آئے گا، لا تحمد کا بھی ترجمہ آئے گا مجھے. ٹھیک ہے. تو ایک لفظ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں جیسے سماعت، سماعت معنی سننا. اب سماعت سے سمیا، سمیا، سمیو، اسما، لا تسما، سما سے جتنے الفاظ بنیں گے اب مجھے سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے اتنا یاد کرنا ہوگا کہ سماعت کے معنی کیا ہوتے ہیں. جب مجھے سماعت کے معنی آ گئے سننا، تو پھر اس سے جتنے الفاظ بن سکتے ہیں ان کا صحیح ترجمہ میں سب کرنے پہ قادر ہو جاؤں گا. تو اتنا گرامر اگر آپ سیکھ لیتے ہیں کہ ایک لفظ سے آپ 250 الفاظ بنانا سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، ان کا ترجمہ آپ کو آنے لگے گا، تو یہ 17,000 الفاظ گھٹ کر کم ہو کر اور کم ہو جائیں گے، اور آسان ہو جائے گا آپ کے لیے قرآن کریم. اور وہ 17,000 الفاظ گھٹ کر صرف بچیں گے 4,500 الفاظ. 4,500 الفاظ. اب آپ جو ہے نا موبائل میں آپ کے کیلکولیٹر ہوگا، نکالیے کیلکولیٹر اور مجھے بتائیے کہ روزانہ 20 بھی اگر آپ الفاظ مانی یاد کرتے ہیں تو 4,500 الفاظ کتنے دن میں ہو جائیں گے؟ آرام سے 6 ساڑھے 6 مہینے میں 4,500 الفاظ کے معنی آپ یاد کر سکتے ہیں. روزانہ صرف 20 بھی آپ یاد کریں تو یعنی ہم اس طریقے سے پڑھاتے ہیں یہ 8 9 مہینے کے کورس کو کہ یہ 4,500 الفاظ پر بھرپور محنت ہوتی ہے کہ آپ ان کو اس طریقے سے سمجھیں اور ان کو اس طریقے سے بنانا سیکھ لیں کہ آپ قرآن کریم کے 78,000 الفاظ کو خود بخود سمجھ لیں. اس لیے کہ دیکھیں، جیسے دیکھیں قال، آپ نے سنا ہوگا قال. ٹھیک ہے. قال ہے، یقولو ہے، تقولو ہے، اقولو ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، یہ سب. ٹھیک ہے. یہ سب ایک ہی لفظ سے بن رہا ہے. اب جب ایک لفظ مجھے آتا ہے نا قول، اردو میں بولتے ہیں نا قول و قرار، قول، قول سے بنا لفظ ہے وہ، قال ہے، قل ہے، قول. اگر مجھے قول کے معنی آتا ہے نا تو پھر میں خود بخود قل کا بھی کروں گا، یقولون کا بھی کروں گا، تقولون کا بھی کروں گا، لا تقولو کا بھی کروں گا، ہر ایک کا کر لوں گا. میں قائل کا بھی کر لوں گا، مقول کا بھی ترجمہ کر لوں گا. تو 4,500 الفاظ پر ہم اس انداز سے محنت کرتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کے مکمل ٹوٹل الفاظ 78,000 الفاظ کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں اور آپ قرآن کریم کا ترجمہ کر سکے. یہ کچھ مختصر سے ہم نے بات کی. اور بھی کچھ پوائنٹ ہیں، میں نے 1 2 پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں کہ ہم اس کورس میں کیسے ہم نے آسان کر لیا اور ممکن بنا لیا کہ ایک عام آدمی کم سے کم وقت میں قرآن کریم سمجھ سکتا ہے. اس کی 1 2 جھلک ہم نے اس مختصر ڈیمو کلاس میں دیے. کورس میں جب ہم شروع کرتے ہیں تو سارا بتاتے ہیں کہ اور یہ پوائنٹ ہے، اس کے ذریعے سے قرآن آسان ہو گیا، اس کے ذریعے سے قرآن آسان ہو گیا. دیگر پوائنٹ ہم جو ہے نا عبداللہ بھائی یہاں پہ موجود ہوں گے، تو عبداللہ بھائی کو بولتے ہیں کہ بھائی وہ یہاں پہ حاضر ہو جائے. عبداللہ فردوسی اپنا کیمرہ اوپن کر لیں اور ان سے ہم قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی ترجمہ کراتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان سے کچھ گردان بھی پڑھا لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 200 250 الفاظ بنا لیتا ہے بندہ، تو اس کی ایک جھلک ہم دیکھتے ہیں. یہ کوئی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کالج پڑھتے ہیں، یہ اسکول کالج کے بندے ہیں. یہ پچھلے سال انہوں نے قرآن عربی کورس پڑھا ہے، تو ان کی کچھ جھلک لے لیتے ہیں. عبداللہ فردوسی آواز آ رہی ہے میری؟ عبداللہ بھائی جی کیمرہ مولانا. کر لو اپنا، آپ کیمرہ آن کر لو. میں ذرا سا یہ سلائیڈ ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ آ جائیں سامنے. ہاں جی، بسم اللہ. تھوڑا سا آپ گردان سنا دے، چلیں حمیدہ سے سنا دے، حمیدہ ہے نا، جلدی جلدی سے. حمیدہ حمیدہ حمیدو حمیدتا حمیدتما حمیدتم حمیدتو حمیدنا حمیدت حمیدتا حمیدنا حمیدتی حمیدتما حمیدتن حمیدتو حمیدنا کیا حمیدہ مانا؟ یحمدو. اچھا 1 منٹ، میں ترجمہ پوچھ رہا ہوں. ترجمہ حمید تم کیا مانا؟ حمیدتم ہاں
آپ سب نے تعریف بیان کی. ہاں، اور حمید نہ، حمید نہ، ہم سب نے تعریف بیان کی. نہیں نہیں نہیں، میں صرف کہہ رہا ہوں حمید نہ. حمید نہ ان سب عورتوں نے تعریف بیان کی. ہاں، ان سب عورتوں نے تعریف کی. جی اچھا، ہم شارٹ کر رہے ہیں، ساری گردانیں نہیں کریں گے ہم، اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے، شارٹ کر رہے ہیں. مظاہرے آپ سنا دو. چلو یحمد، بیچ کی کچھ گردانیں چھوڑ دو. ماسٹر یحمد یحمدان یحمدون تحمد تحمدان تحمدون احمد نحمد تحمد تحمدان یحمدن تحمدین تحمدان تحمدن احمد نحمد. ہاں، کیا مانا تحمدون؟ کیا مانا تحمدون؟ آپ سب مرد تعریف بیان کرتے ہیں، کریں گے. اچھا جی، امر کی سنا دو، امر والی. مظاہرے کی دو تین گردان اور ہوتی، ان کو چھوڑ کے امر کی. احمد احمدی احمد احمدن. جی، احمد مانا احمد. آپ ایک مرد تعریف بیان کرو. اچھا اچھا، میں نا آپ سے قرآن کریم میں سے کچھ ترجمہ کراتا ہوں، آپ کیجئے گا. ٹھیک ہے، قرآن لے لو، میں آیت نمبر سورت نمبر آپ کو بولتا ہوں. ایک منٹ میں کھول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے سورہ آل عمران نکالا ہے. ٹھیک ہے، تو سورہ آل عمران آیت نمبر 31 سورہ آل عمران آیت نمبر 31 آپ اپنے قرآن میں کھول کے اس کا ترجمہ کریں. آیت نمبر 31. ہاں 31 سورہ آل عمران، دوسری سورت قرآن کریم کی، سورہ فاتحہ ملا کے تیسری. جی، قل ان کنتم تحبون اللہ. چلو ترجمہ کرتے چلو. اعوذ باللہ، بسم اللہ کے ساتھ. قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر کنتم آپ سب تحبون محبت کرتے ہو اللہ آپ لوگ جو سے سن رہے ہیں، پس ایک منٹ، آپ لوگ جو سن رہے ہیں تو اس کے حساب سے آپ لوگ بھی اوپن کرنا چاہیں تو اوپن کر لیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 سے کر رہے ہیں ترجمہ. ہاں چلیں. قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر کنتم آپ سب تحبون محبت کرتے ہو اللہ سے پس اتبعوا آپ سب اتباع کرو نی میری، یحبب محبت کرے گا کم آپ سب سے اللہ و اور یغفر بخش دے گا لکم آپ سب کے لیے ذنوبکم آپ سب کے گناہوں کو، واللہ اور اللہ غفور بڑا بخشنے والا اور رحیم بڑا رحم کرنے والا. ہاں آگے دوسری آیت. قل چلتے قل رہو آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے اطیعوا آپ سب اطاعت کرو اللہ کی و رسول اور رسول کی، پس ان اگر تولوا وہ سب پھر جائیں، فإن اللہ پس بے شک اللہ لا يحب پسند نہیں کرتا الکافرین کفر کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو. ہاں آگے. ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا آدم کو و اور نوح کو و اور آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو و اور آل عمران اور آل عمران کو علی العالمین جہاں والوں پر. آگے ذریتاً اولاد ہیں، بعض ان میں سے بعض من بعض ان دوسرے بعض کی، واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے. اذ جب قالت کہا امرأۃ بیوی نے عمران کی بیوی نے رب بھی اے میرے رب انی بے شک میں نے نظر تو منت مانی ہے لکا آپ کے لیے فی اس کی جو بطنی میرے پیٹ میں ہے محررن آزاد کیا ہوا ہوگا، پس تقبل آپ قبول کیجئے منی مجھ سے، انکا بے شک انت آپ السمیع خوب سننے والے، العلیم خوب جاننے والے ہیں. اچھا جزاک اللہ عبداللہ بھائی، بہت بہت شکریہ. بس ایک دو جملے میں آپ تھوڑا سا اپنا فیڈ بیک دے دیں. قرآن عربی کورس آپ نے پڑھا تو اس کے تعلق سے آپ کا تاثر اور فیڈ بیک کیا ہے؟ جی الحمدللہ قرآن عربی کورس کا کل 4 لیول ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ پہلا لیول کے مکمل ہونے تک ہی بہت سارے قرآن کی مقامات پر خود سے ترجمہ کرنے قابل ہو گئے. اور کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے پھر دوسرے تیسرے لیول مکمل کرنے کے بعد ان مقامات پر بھی کافی حد تک قابو پا لیا گیا الحمدللہ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن عربی کا پہلا لیول اگر ہم پڑھتے ہیں جیسے تقریباً 3-3.5 مہینے میں ہمارا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ہم کافی حد تک کر لیتے ہیں. پھر دوسرا تیسرا لیول کرو تو پھر بہت اچھے طریقے سے ترجمہ کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. عبداللہ بھائی اجازت چاہتے ہیں آپ سے، آپ کو بھی جانا ہے کہیں؟
مختصر وقت میں ہم کر رہے ہیں، میٹنگ ختم کرنا ہے. اطہر سر یہاں پہ موجود ہے، تو اطہر سر بہت ہی ادب کے ساتھ التماس درخواست ہے کہ آپ، اچھا یہاں پہ کوئی عالم دین موجود ہیں تو وہ کوئی جگہ بتائیں، تو اطہر سر انشاءاللہ وہاں سے ترجمہ کریں گے. اطہر سر ہیں یہاں پہ؟ سر آپ کا کیمرہ آن کر لیجئے تو مجھے نظر آ جائے گا. کافی ساتھی ہے نا یہاں پہ. جی مولانا ہاں ہوں میں. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ پن کرتا ہوں، پن. ایک منٹ، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. مائک آن ہے سر، کیمرہ آن ہے سر آپ کا؟ جی جی آن ہے میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائک آن ہے، بیٹھیے بھی آن. ہاں ایک منٹ. اچھا سر، نام کیا لکھا ہوا ہے آپ کا؟ انصاری اطہر ہی ہوگا نا؟ ایک اطہر نہیں آ رہا ہے سر. نہیں میں ہاں یہ نام میرا شاید 823 سے آ رہا ہے مولانا، چیک کیجیے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو پن کر رہا ہوں میں. اوکے، تاکہ ساتھیوں کو نظر بھی آئے. چلیے جزاک اللہ. بسم اللہ. ہاں کوئی کچھ پوچھ رہا ہے کہاں سے ترجمہ کرنا ہے تو سر انشاءاللہ کریں گے. جی یہ لکھا ہے سورہ صافات آیت نمبر 160 کا ترجمہ. جی سورہ صافات آیت نمبر 160 سے، جی بلکہ آواز آ 160 رہی ہے میری؟ سے تھوڑا سا ادھورا ہو جائے گا. 160 سے اس کے پیچھے سے کر لیں سر. 159 160 سے اوپر والی آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما اس سے جو یصفون وہ سب بیان کرتے ہیں، الا مگر عباد اللہ، اللہ کے بندے مخلصین جو مخلص ہیں، جو خالص کیے گئے ہیں. ہاں فإنکم پس بے شک آپ سب، وما اور وہ سب، وما تعبدون اور جس کی آپ سب عبادت کرتے ہو، ما انتم آپ سب نہیں ہو، علیہ اس پر، بفاتنین اس کی فاتن، تھوڑا سا میں کنفیوز ہو رہا ہوں. پتہ نہیں، یفتین آزمانے والے، ہاں ہے نا جی. اللہ مگر من ہوا وہ جو سال الجحیم جہنم میں داخل ہوا، وما اور وہ جو منا ہم میں سے، نہیں کے معنی میں یہاں پہ آئے گا ما منا نہیں، ہاں جی آگے اللہ ہے. جی جی ہاں آگے وما اور نہیں ہے، منا ہم میں سے، اللہ مگر وہ، لہو اس کے لیے، مقام معلوم ایک معلوم مقام ہے، وہ انا اور بے شک ہم سب، لنحن ہم سب، الصافون صف میں ہوں گے. ہاں صف بستہ ہوں گے، صف پہ ہوں گے. آگے ہوں گے جی. وہ انا لنحن اور بے شک ہم سب، مسبحون تعریف بیان کریں گے، کرنے والے ہوں گے. جی وہ ان کانو اور بے شک وہ سب، لیقولون وہ سب کہتے ہیں، لو اگر، ان بے شک، عندنا ہمارے پاس، ذکر نصیحت ہوتی، جی من الاولین اولین میں سے، لکنہ تو بے شک ہم سب، عباد اللہ اللہ کے اللہ کے بندے ہوتے، مخلصین خالص کیے ہوئے. خالص کیے پس کفر ان سب نے انکار کیا، بھی اس چیز کا، فسوف پس ان قریب، یعلمون وہ سب جان لیں گے. جی ولقد اور یقیناً، سبقت گزر چکی، کلمتنا ہماری نشانیاں، لعبادنا المرسلین ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے. جزاک اللہ. انہم بے شک وہ سب، ہاں لہم ان سب کے لیے، لہم وہ سب، جی منصورون مدد کیے گئے. جی وَإِنَّ اور بے شک، جندنا ہمارے لشکر، لہم الغالبون وہی غالب ہوں گے. جی پس تولا آپ پھر جاؤ، انہم ان سب سے، حتی حین ایک مدت کے لیے. جزاک اللہ اب سر. بس جزاک اللہ سر. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر حافظ امتیاز صاحب نے پوچھا تھا، آیت نمبر 160 سے 174 تک کر لیے. جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. ٹھیک سر، تھوڑا سا مختصر 2-4 الفاظ میں آپ کا کچھ تاثر. جی مولانا ان شاء اللہ تعالیٰ. جی الحمدللہ، جس طرح سے مولانا نے عرض کیا، استاد محترم نے، کہ یہ کورس جو پہلے 6 مہینے کا تھا، تو ہم اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں سے سمجھتے ہیں جنہوں نے اس کورس کو الحمدللہ جو ہے لاک ڈاؤن کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ ہم کو نوازا ہے، اور ہم نے صرف 6 مہینے کی قلیل مدت کے اندر اس کورس کو تقریباً مکمل کیا ہے. بعد میں مولانا کے جو ہے کہنے پر
الحمدللہ ہم نے 2 مہینہ اور دے کر ایک اور کورس ایک اور لیول جو ہے مکمل کیا. میں آپ سب کو بتا دوں کہ میں جو ہے ایک عصری تعلیمی ادارے سے تعلق رکھتا ہوں, اور اس کورس کے کرنے سے پہلے میں قرآن کے الفاظ کو باقاعدہ طور پر بالکل نہیں جانتا تھا. حتیٰ کہ مجھ کو ہوا جو ایک لفظ جو ہے قرآن کے اندر ضمائر میں سے آتا ہے, ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ ضمیر غائب ہے, اس کا مطلب بھی مجھ کو باضابطہ طور پر نہیں معلوم تھا. لیکن الحمدللہ اس کورس کو شروع ہونے کے بعد سے جو ہے بس 2-4 دن ہی یہ کورس کو ہوئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر کھول دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کورس کو کرنے کا جو طریقہ ہے, استاد محترم نے جیسے کہ بتایا کہ اشاروں کے ذریعے سے اس کورس کو کیا گیا ہے, تو ہم نے اس پر جو ہے بہت دھیان دیا, اور ایک گروپ کے طور پر ہم لوگوں نے اس کورس کو جو ہے کیا ہے, اور الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ. ابھی فی الحال شروع میں سے تو ایسا تھا کہ بھی کچھ اگر ہم سمجھ لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا, لیکن کورس کرنے کے بعد جو ہے الحمدللہ تقریباً میں میرے اعتبار سے تھوڑا سا معتاد انداز کے مطابق میں کہتا ہوں کہ 90% سے زیادہ جو ہے میں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھ لیتا ہوں, اور جو ہے تلاوت ہوتی ہے جو نمازوں کے اندر الحمدللہ وہ بھی پوری سمجھ میں آتی ہے جو امام جو قرات کر رہا ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو تراویح ہوتی ہے, تراویح کے اندر جو ہے پورا جو ہے پوری تراویح ہو جاتی ہے, لیکن ذہن کہیں بھی نکلتا نہیں ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ پہلے جب ہم تلاوت کرتے تھے, جب ہم عام دنوں کے اندر تلاوت کرتے تھے, ہم بس صرف پڑھتے چلے جاتے تھے, اور پھر معلوم ہوتا تھا ارے یہ الفاظ تو ہمارے آ کر گزر بھی گئے. لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد اگر ہم ذہن ادھر ادھر جاتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ترجمہ سمجھنے کی وجہ سے ذہن واپس قرآن کی تلاوت پر جو ہے مرکوز ہو جاتا ہے, اور الحمدللہ بڑا مزہ آتا ہے. اور میں صرف ایک یعنی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کورس کو کرنے کے بعد الحمدللہ میں نے تقریباً 30 سے غالباً میرے پاس لکھا ہوا ہے 32 مرتبہ میں نے قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھ چکا ہوں اس کورس کو ہونے کے بعد. اچھا سر, بہت بہت شکریہ. ایک سوال سر بیچ میں, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یعنی عام طور پر ہم لوگ بولتے ہیں کہ میں نے ترجمے کے ساتھ ختم کیا, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ترجمہ قرآن آتے ہیں نا, مختلف علماء کے ترجمے لکھے ہوئے اردو میں لکھے, تو وہ ترجمہ یا آپ نے خود سے ترجمہ کیا ہے؟ یعنی آپ پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک, یہ الکتاب کتاب لا ریب کوئی شک نہیں فی, اس میں اس طرح خود سمجھتے ہوئے تو آپ نے 30 مرتبہ پڑھا, یا وہ اردو ترجمے والی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت کورس مکمل ہوا اس کے بعد میں نے 2 یا 3 مرتبہ شاید غالباً ایک معلم العرفان بول کے آپ نے اپلیکیشن دیا تھا, معلم العرفان, اس اپلیکیشن میں اوپر پہلے آیات دی ہوتی ہے, نیچے لفظ و لفظ ترجمہ ہوتا ہے, اور اس کے نیچے جو ہے ایک عبارت میں ترجمہ ہوتا ہے. تو 2 سے 3 مرتبہ غالباً میں نے اس اعتبار سے پڑھا ہے. اس کے بعد میں نے اس کو بند کر دیا, اب صرف میں قرآن شریف لیتا ہوں بغیر ترجمے کا, اور میں اس کو پڑھتا ہوں, اور اس کا ترجمہ الحمدللہ دل کے اندر جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. اور یہاں پر اگر ابھی بھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر جا کر جو ہے ترجمہ قرآن سے اس کا ترجمہ جو ہے دیکھ کر بالکل, ہاں, اور اس کا جو ہے آئندہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ اس میں مطلب ایسی غلطی نہ ہو. تو الحمدللہ بہت اچھا کورس ہے. ایک بات صرف میں اور بتا دوں کہ اس کورس کو جب ہم شروع کرتے ہیں, جو میرے ساتھ ایک تجربہ ہوا کہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے دن جو پہلا سبق ہوتا ہے وہ پہلے دن وہ سبق ہم کو مشکل لگتا ہے. تو ایسے وقتوں میں کچھ ساتھی کیا ہوتے ہیں تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم کو تو یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے, لیکن اگر ہم اس پر تھوڑا صبر کر لیں تو دوسرے سے تیسرے دن ہم کو لگتا ہے ارے یار ہمیں تو یوں ہی پریشان تھا. تو جو بھی نیا سبق شروع ہوتا ہے وہ سبق پہلے سے پہلا دن اور دوسرا دن صرف مشکل لگتا ہے, بعد میں تیسرے دن سے تو وہ سبق ہم یوں چھٹکیوں میں اس کو جو ہے حل کرتے رہے الحمدللہ. اچھا سر, اب میں ایک بات بولوں گا سر کہ یعنی آپ لوگ پڑھے تھے تو وہ تو بہت پہلے کی بات ہو گئی, شروع تھا, اور کورس اس ٹائم 6 مہینے کا تھا, اب تو 8-9 مہینے تک چلے جاتا ہے. تو ابھی جو ہے نا مطلب وہ اس وقت جو شروع میں بات, ہاں تو میں یہ ہاں تو وہ جو آنکھوں سے پڑھنا ہے, دماغ سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, وہ تصوراتی طور پہ پڑھنا ہے, امیجنیشن کرتے ہوئے پڑھنا ہے, تو اس وقت تو اتنا نہیں تھا. لیکن اب الحمدللہ وہ جو ہے نا شروع کی جو ابتدائی جو ہے نا 2 سے 3 دن کا جو یہ تعارفی سیشن چلتا ہے, تو اس میں وہ سانس بار بار لینا ہے, اس کی مشق وہ اتنے اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے کہ اب پہلا سبق شروع ہوتے ہی مطلب سب کچھ چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہے. مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ دماغ آپ کا وہاں پہ حاضر رہے, فوکس جو اصل مقصد ہوتا ہے ہمارا سانس وغیرہ کے ذریعے سے, تو پہلے وہ اتنا نہیں کر پاتے تھے. اب زیادہ اچھا ہونے کی وجہ سے یعنی پچھلے 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں جلدی یاد ہو جا رہی, سمجھ میں آتی ہے. جی برابر. اور اشارات کے ذریعے کورس تو ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اشارات کے ذریعے پڑھے تو بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ہمارا کمپٹیشن چلتا تھا
کہ آپ جب اشارہ کرتے تھے تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا تھا بھی اشارہ آپ کا دیکھ کر کتنی جلدی ہم جو ہے ترجمہ جو ہے کتنی جلدی ترجمہ کر آپ سکتے. کی کر لیں. ہاں تو اس کے اندر ذہن بھی حاضر ہوتا تھا دماغی طور پہ اور جسمانی طور پہ وہاں پر بالکل حاضر ہونا پڑتا ہے کہ بھی کس طرح سے ہم جلد از جلد اس چیز کو کیش کر لیں. الحمدللہ. جزاک اللہ سر, بہت بہت شکریہ سر, جزاک اللہ وقت دینے کے لیے خصوصی طور پہ. جی ایک دو باتیں میں کر لیتا ہوں, آپ رخصت ہونا چاہیں تو رخصت ہو سکتے, رہنا ہے تو رہ سکتے. جی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ جی. دعا میں یاد رکھیے. جی پیارے دوستو, تو یہ اطہر سر تھے جن کا آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ الحمدللہ سر نے 6 مہینے میں کورس کیا تھا. اور آپ دیکھیں, آپ جہاں سے یہیں آپ میں سے کوئی ساتھی تھے جنہوں نے یہاں پہ لکھا تھا چیٹ باکس میں, تو ہم نے ان سے سورہ صافات کا ترجمہ کرایا کچھ آپ نے دیکھا. تو آپ بھی اس طریقے سے اس کورس میں شریک ہوں گے تو الحمدللہ قرآن سمجھ سکتے ہیں. 70-80 سال کی عمر ہو جاتی ہے لیکن ہمیں قرآن سمجھنا ہی نہیں آتا ہے, تو بڑے افسوس کی بات ہے. قرآن پڑھنا مشکل ہو سکتا ہے, قرآن حفظ کرنا مشکل ہو سکتا ہے, لیکن قرآن سمجھنا زیادہ آسان ہے. یہ اس کورس نے ثابت کیا ہے. آپ کو ہم گروپ میں ویڈیو میں بھیج دیں گے کہ ہمارے 4-4 سال کے بچے قرآن کریم کا کیسے اجرا کر لے رہے ہیں. تو قرآن کریم کی جو آیت ہے نا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا. وہاں پہ ذکر کا جو ترجمہ ہے نا, آپ تمام مفسرین کو دیکھ لیں, وہ یہی کریں گے کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے, قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. وہ بچوں کا حفظ کرنا, حفظ قرآن وہ الگ ہے, وہ ثانوی درجے کی چیز ہے. اصل مراد قرآن کریم کا سمجھنے کے لیے آسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سیم ٹو سیم 4 جگہ پر آئی ہے. آپ غور کریں, اگر اللہ کو کوئی بات بتانا ہے تو ایک جگہ بھی اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے نا تو بھی کافی ہے, لیکن 4 جگہ پہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, 4 جگہ پر کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے. اور ہم لوگ کہتے کہ نہیں آسان نہیں ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے, بہت مشکل ہے, ہم صرف پڑھ سکتے, ہم صرف تلاوت کر سکتے. نہیں, قرآن تو اصل سمجھنے کی کتاب ہے, تاکہ ہم سمجھ کے جب آپ سمجھیں گے نا قرآن کے اندر آج بھی وہ صحابہ کرام والی تاثیر موجود ہے کہ قرآن کریم آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکال دے گا. آپ پڑھیں گے نا, آپ ایک صفحہ پڑھیں گے سمجھ کر, اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا تو قرآن آپ کو جھنجھوڑ دے گا, آپ کو جگائے گا, آپ کو قرآن سیدھے راستے پہ پکڑ کے کھینچ کے لائے گا. قرآن اگر آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ قرآن کریم آپ کے اندر کی ہر طرح کی کمی کو, نقص کو, اخلاق کے اعتبار سے ہے, معاشرت کے اعتبار سے ہے, معاملات کے اعتبار سے ہے, اور دیگر اعتبار سے, قرآن دھیرے 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 آپ کو غیر محسوس طریقے پر آپ کے اندر سے صفائی کرتا چلا جاتا ہے اور آپ کو بدل کر رکھ دیتا ہے. وہ آج بھی قرآن کے اندر یہ معجزہ موجود ہے, مگر شرط ہے کہ آپ سمجھ کر تو پڑھیں. ایسے ہم 8 سال سے اس کورس کو پڑھا رہے ہیں, تو ہمارا تجربہ ہے. بہت سارے ساتھیوں, ہم کس سے آپ سنتے ہوں گے نا علماء سے, صحابہ کے زمانے میں, کہ بھئی فلاں نے وہ آیت پڑھی تو شراب پینا چھوڑ دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ تاثیر آج بھی ہے, اور ہم 8 سال سے دیکھ رہے ہیں. مختلف یہ تفصیلی کلاس میں ہم بتاتے بھی ہیں کئی ساتھیوں کی الگ الگ قصے کہ کیا ان کی زندگی میں وہ تبدیل ہو گئے پورے کے پورے. اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, نہ ہی اس کتاب کا کوئی کمال ہے, نصاب کا کوئی کمال ہے. کمال قرآن کریم کا ہے کہ اس کے اندر وہ کشش, وہ تاثیر, وہ جاذبیت آج بھی موجود ہے کہ کوئی اس کو سمجھ کر اگر پڑھے نا تو قرآن اس کی زندگی بدل دے گا, اس کے دل کو بدل دے گا یہ چیز. تو یہ کورس ہم بقرعید کے بعد فائنل شروع کر رہے ہیں. آن لائن کلاس علماء کرام کے لیے 2 مہینے کی کلاس ہوگی, اور عام جو لوگ ہیں ان کے لیے مکمل کورس 8-9 مہینے کا کورس ہوگا. علماء کو ہم پڑھانے کے لیے تیار کر رہے ہیں, تو علماء کے لیے جو کورس ہے وہ ٹیچنگ کا ہے. علماء پڑھائیں گے اس کورس کو اپنے اپنے مکتب میں, اپنے اپنے مدرسے میں, اپنے یہاں اسکولوں میں, اپنے شہر میں, اپنے گاؤں میں, وہ ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے مکمل کورس 8 سے 9 مہینے کا اسی طریقے سے زوم پر ہوگا, اور ہر کلاس کی ریکارڈنگ بھی دی جائے گی تاکہ آپ اس کو دیکھ سکے بعد میں اور مزید مشق کر سکے. اور اگر آپ کسی دن لائیو شریک نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہو. اس کی فائنل ایک کلاس ہم مغرب بعد شروع کر رہے ہیں آن لائن, اور دوسری کلاس ہم دن میں شروع کریں گے. جس گروپ میں آپ موجود ہیں دن کی کلاس کا وقت ہم وہاں سے طے کریں گے. اگر آپ کو وقت جمتا ہے تو یا تو آپ مغرب بعد شرکت کر لیں, یا پھر آپ صبح کی کلاس میں, صبح کی کلاس کا وقت 9 بجے ہو سکتا ہے, 10 بجے ہو سکتا ہے, 11 بجے ہو سکتا ہے, وہ ہم گروپ میں ہی بولیں گے. یہ کلاس کو جو پڑھانے کا انداز ہے نا وہ ٹیم ورک ہے, اجتماعی ہے.
کم از کم ایک کلاس کے اندر ہمیں 30-35 ساتھی چاہیے ہوتے ہیں، تاکہ وہ جو ایکٹیویٹی پوری ہوتی ہے نا، جلدی تیز رفتار طریقے سے سیکھنا، وہ ایکٹیویٹی ہم 2-4 لوگوں کی کلاس میں نہیں کر سکتے۔ تو اس کلاس کو ہم لوگ فزیکل کلاس بھی ہماری چلتی ہے ہمارے اپنے شہر کے اندر، بڑوں کی، بچوں کی، خواتین کی، لڑکیوں کی۔ تو اس کورس کو اسی وقت شروع کیا جاتا ہے بیچ کسی بھی مسجد میں یا کسی بھی جگہ پہ جب کم از کم 30-35-40 لوگ ہو، اور 4-5 لوگ ہو، تو اس کورس کا جو ریزلٹ ہم بول رہے ہیں نا کہ 8-9 مہینے میں تیز رفتار طریقے سے قرآن سمجھنا سیکھیے، اتنا اچھا ریزلٹ ہمیں نہیں مل پاتا ہے۔ تو اجتماعی کلاس ہوتی ہے، تو ایک اجتماعی کلاس ہم مغرب بعد شروع کریں گے، دوسرا وقت جو ہے صبح کا ہوگا۔ وقت نکال لیجئے، ترتیب بنا لیجئے آپ حضرات، اور اس کورس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہیں تو بہت اچھے سے لے سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ یہ 8 سال سے ہم یہ نظام چلا رہے ہیں، اور اس میں ہمارا مقصد جو ہے نا، لوگوں کو قرآن کریم سمجھانا ہے، اور یہ نصاب ہمارا آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ کسی مسلک کی ترجمانی نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کورس اسلام کی ترجمانی نظر آئے گی، قرآن کریم کی ترجمانی نظر آئے گی، آپ کو کسی بھی مسلک کی جھلک نظر نہیں آئے گی۔ یہ کورس الحمدللہ ہر مسلک کی اسکول، ہر مسلک کے مکتب و مدرسے میں ہمارا یہ کورس الحمدللہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اصل قرآن ہے، بعد میں باقی چیزیں ہیں۔ تو ہم اتنا لڑ رہے ہیں آپس میں کہ اصل کو چھوڑ دے رہے ہیں، تو اصل کو بھی پکڑ لیجئے، اور اپنے اپنے جو عقیدے ہیں، اپنے اپنے جو مسئلے ہیں، ہم ان کو اپنے علماء سے اپنی مسجد میں، اپنے مکتب میں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کورس کو آپ پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم اس انسان کی جو ہے نا قرآن کریم سے تعلق بناتے ہیں، قرآن کریم سے آپ کی دوستی کرائیں گے، قرآن کریم آپ کو باتیں کرنا، آپ سے قرآن کریم سے آپ کو سکھائیں گے، آپ کو قرآن کریم کو فیل کرنا، محسوس کرنا سکھائیں گے۔ اختلافی باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد و مسائل ہے، اسی کی روشنی میں ہم قرآن سمجھاتے ہیں۔ جو اختلافی باتیں ہیں وہ ہم بالکل نہیں کرتے ہیں، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے یہاں اپنے علماء سے سمجھ لیجئے گا۔ ہم اختلافی باتوں سے حتی الامکان دور ہی رہتے ہیں، جیسے کہ لے لے طلاق کا مسئلہ ہے نا، طلاق کا مسئلہ، تو طلاق کو ایسا کلچرل ہم سمجھائیں گے کہ اسلام نے طلاق کا آپشن کیوں رکھا ہے، اس کے انسانی سوسائٹی پہ کیا کیا بینیفٹ ہے، ایک طلاق کے انسانی معاشرے پہ کتنے فائدے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور طلاق ہوتی کیا ہے، اور طلاق کیا لڑکیوں کے لیے عورتوں پر ظلم ہے، اس کو ایک ایسا کلچرل، ایسا آئیڈیالوجی کے طور پہ ہم سمجھائیں گے۔ اب جہاں تک مسئلے کی بات رہی طلاق کے کہ 1 دینا ہے، 4 دینا ہے، 3 1 ہوتی ہے، 3 2 ہوتی ہے، جو اختلافی بحث ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے اپنے مدرسے میں، اپنے اپنے مسجد میں، اپنے اپنے علماء سے سیکھ لیں۔ البتہ اسلامی کلچرل، اسلامی آئیڈیالوجی، اسلامی تشخص کی بنیاد پہ جو متفقہ عقائد و نظریات ہے، اس کے بنیاد پہ آپ قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہم مسئلے مسائل وغیرہ پہ جائیں گے نا تو پھر وہ 8 سال کی آپ کو عالمیت کرنی پڑے گی۔ ہمارا مقصد مختصر کم سے کم وقت میں لوگوں کو قرآن کریم سمجھانا اور سکھانا ہے۔ مسائل جو ہے نا قرآن کریم کے اندر 6,500 آیات ہے۔ کتنی آیات ہیں؟ 6,500 آیات۔ 6,500 آیات میں سے صرف 500 سے کم آیت مسائل کی ہے، اور ان مسائل میں سے بھی صرف 100 آیات ایسی ہے جو اختلافی ہے، مطلب وہ الگ الگ مسلک ہے نا، تو اختلافی آیات 100 سے بھی کم ہے۔ ان 100 سے بھی کم آیات کی وجہ سے ہم پورے قرآن کو ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں قرآن نہیں سمجھ سکتے، اور قرآن گمراہی، اللہ اللہ، لوگ کیسی بات کر رہے ہوتے ہیں، قرآن عام آدمی سمجھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ سر ابھی آپ نے دیکھے نا، یہ سر کو پڑھے ہوئے 6 سال ہو گئے۔ ایک مولانا صاحب مجھے بہت بول رہے تھے، عام لوگوں کو آپ قرآن سمجھاتے ہیں، عام لوگ جو ہے قرآن سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، یہ چیز۔ تو ان کو میں نے دعوت دی، آپ ہمارے شہر آئیے اور دیکھیے، یہ لوگ 8 سال پہلے پڑھے ہیں، کسی نے 6 سال پہلے پڑھا ہے۔ اگر قرآن سے عام آدمی گمراہ ہوتا تو یہ لوگوں کے لیے 6 سال 8 سال کافی تھا کہ گمراہ ہو جاتے، لیکن الحمدللہ ان کے اندر اور اچھا اسلام نظر آ رہا ہے، ان کے اعمال بہت اچھے ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات، معاملات اور نکھر رہے ہیں، اعمال کی، فرائض کی اور اچھی پابندی ان سے ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم تو انسان کو اور جوڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ جو ساتھی ایڈمیشن لینا چاہیں وہ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں،
آپ کو ایڈمیشن کی ڈیٹیل تفصیل دے دی جائے گی. یہ کورس 8 سے 9 مہینے چلے گا اور اس کورس کی فیس ہوتی ہے تاکہ لوگوں میں سنجیدگی برقرار رہے, اہمیت برقرار رہے. اس کے لیے ایڈمیشن فیس ہے اور ماہانہ فیس ہوتی ہے. اس کی تفصیل آپ واٹس ایپ پر جان سکتے ہیں. اب کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. جلدی جلدی آپ میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہیں تو بہت شکریہ, جزاک اللہ. مائک اوپن کر کے یا چیٹ باکس میں آپ لکھ کے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. قرآن کریم دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے ہدی للناس, کہ یہ پبلک کے لیے ہدایت ہے. ناس مانا پبلک ہوتے ہیں, جنتا, عوام, عوام کے لیے ہدایت. اور ہم کہتے کہ نہیں, عوام اس سے ہدایت نہیں لے سکتی, عوام گمراہ ہو جائے گی اور عوام نہیں سمجھ سکتی. غلط بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ یسرنا القرآن للذکر, ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کیا, اور ہم کہتے کہ نہیں. جی کسی کا کوئی سوال تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی, کوئی سوال اس کورس سے متعلق آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. عید کے بعد اس کورس کا آغاز کر دیا جائے گا, بقرہ عید کے بعد. ایڈمیشن ابھی سے آپ لے سکتے ہیں واٹس ایپ پر رابطہ کر کے. ہاں پوچھئے. کیا بول رہے ہیں؟